العلم نور العلم نور العلم نور الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حضرات محترم، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، آج ہمارا موضوع ہے موبائل کی حکمرانی۔ آج اس پر گفتگو کریں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کلمۃ الحق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو یہ باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، موبائل کی حکمرانی اس دور میں ایسی ہے کہ موبائل کی حکمرانی مسلم ہے اور اس کی سلطانی بالکل ظاہر اور واضح ہے۔ آج موبائل کی حکمرانی کا سکہ پوری دنیا میں کھنک رہا ہے اور اس کی ضروریت اور اہمیت کا قصیدہ پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ کیا عوام، کیا خواص، کیا حاکم، کیا محکوم، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھا اور کیا بچہ، سب موبائل کے ضرورت مند اور اس کی شیدائی نظر آتے ہیں۔ لوگ موبائل کی زلفوں کے اسیر ہیں اور اس کے دام محبت میں بری طرح گرفتار ہیں۔ گویا ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ایک ہی زلف کے سب اسیر ہوئے۔ ضروریات زندگی کی تکمیل کے علاوہ غم جانا اور غم دوراں سے چھٹکارا پانے کے لیے لوگ موبائل کا سہارا لینے پر مجبور ہیں۔ موبائل کی حکمرانی نے بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی اپنے آگے سرنگوں کر دیا ہے۔ ارباب حکومت ہو اور کارپروازان سلطنت ہو، یعنی ارباب حکومت ہو اور اس پر سلطنت کرنے والے ہوں، سلطنت موبائل کے بغیر اپنی حکومت کی گاڑی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ یعنی جو حکمران ہیں وہ بھی موبائل کے بغیر اپنی زندگی کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، تو جو چیز حکمرانوں پر بھی حکمرانی کرے، بھلا اس کی حکمرانی کا انکار کون کر سکتا ہے؟ بڑی بڑی کمپنیاں اور تجارت پیشہ افراد موبائل کی بدولت اپنی تجارت کو فروغ دے رہے ہیں اور چند گھنٹوں میں لاکھوں کا کاروبار کر رہے ہیں۔ موبائل، یہ وائرلیس اور ریسیور فون کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے اور اس ترقی یافتہ شکل و صنعت نے دنیا کی شکل ہی بدل ڈالی ہے۔ موبائل کی حکمرانی نے ٹیلی ویژن، سینما ہال، ٹیپ ریکارڈر اور گھڑی کی حکمرانی پر پانی پھیر دیا ہے۔ کیونکہ موبائل میں سب کچھ ہے، آج لوگ موبائل سے ٹیلی فون، کیمرہ، ریڈیو، ڈائری، ٹیلی ویژن، سینما، ٹیپ ریکارڈر، ٹارچ، گھڑی اور ڈکشنری اور کیلنڈر کا کام لے رہے ہیں۔ بس ایک اچھا سا قیمتی موبائل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حکومت اور سلطنت اور اس کی حکمرانی سلطانی کے لیے ایک لمبے چوڑے رقبہ زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس جہت سے دیکھا جائے تو موبائل کی حکومت کا رقبہ پوری دنیا پر محیط ہے اور اس سلطنت کا دائرہ مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کی ساتوں بر اعظم اور ان کے وسیع عریض رقبوں پر موبائل کی حکمرانی قائم ہے۔ مسجد و مدرسہ، خانقاہ، مندر، گرودوار، عدالت، پارلیمنٹ، غرض کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جو موبائل کی حکمرانی سے خالی اور اس کی گرفت سے باہر ہو۔ کچھ بدذوق افراد تو اب پیشاب خانہ اور بیت الخلاء میں بھی موبائل سے بات کرنے لگے ہیں۔ گویا موبائل نے پیشاب خانہ اور بیت الخلاء کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ خیر، آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موبائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اگر آپ چاہتے ہیں موبائل کے احکام اور موبائل کے استعمال کرنے کے ضروری مسائل آپ کو شریعت کی روشنی میں پتہ ہوں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک بھی کریں تاکہ آپ کو